बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 1 दिसंबर बरोज़ मंगल, उर्दू दोहम SD। आज हमारे पास दो चीज़ें हैं, इराब आलम ता मुअत्तर और मज़मून अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बुक का पेज नंबर 39। आइए सबसे पहले हम इराब देखते हैं। इराब आलिम, आलिम का जो वज़न है वो कुछ इस तरह से है। ऐन के ऊपर ज़बर है, अलिफ खाली है, लाम के नीचे ज़ेर है और मीम पर जज़्म है। यानी इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, पहला हर्फ मफ्तू, दूसरा साकिन, तीसरा मकसूर, जैसे आखिर, ताजिर, बातिन, बाइस, साहिब, जाहिल, जानिब, बालिग, तालिब, हाजिर, जालिम, साकिन और बारिश। उसके बाद मुस्लिम, मुस्लिम का जो वज़न है हमारे पास कुछ इस तरह से है। मीम के ऊपर पेश है, सीन के ऊपर जज़्म है और लाम के नीचे ज़ेर है और मीम पर जज़्म है। यानी पहला हर्फ इसका बनेगा मज़मूम, पहला हर्फ मज़मूम, तीसरा मकसूर और चौथा साकिन, जैसे मुस्लिम। अब इसमें इसके वज़न पर आने वाले जो अल्फाज हैं वो हैं मुफलिस, मुखलिस, मुनसिफ, मुशफ़िक, मुजरिम, मुशरिक, मुश्किल, मोमिन और मोहसिन। उसके बाद मुस्लिम, मुस्लिम के वज़न पर आने, उसके बाद मुसाफिर, मुसाफिर के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, अलिफ खाली, फ़ा के नीचे ज़ेर और रे पर जज़्म। पहला मज़मूम, दूसरा मफ्तू, चौथा मकसूर, जैसे मुहाफ़िज़, मुवाफ़िक, मुखालिफ, मुजाहिद, मुआलिज, मुनाफिक और मुताबिक। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा मुसव्विर। मुसव्विर के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला हर्फ मज़मूम, दूसरा मफ्तू, तीसरा मुशद्दद मकसूर, जैसे मुबल्लिग, मुहक्किक, मुरव्विज, मुरत्तिब, मुअल्लिफ। उसके बाद है हिसाब, हिसाब के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में हा के नीचे ज़ेर, सीन के ऊपर ज़बर, अलिफ खाली और बा के ऊपर जज़्म। पहला मकसूर, दूसरा मफ्तू, जैसे किताब, बिसात, इलाज, मिजाज, जिहाद, खिलाफ, फ़िराक, विसाल, क़याम, निकात, सिफ़ात। उसके बाद है मुख्तलिफ़, मुख्तलिफ़ के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में मीम के ऊपर पेश है, खा के ऊपर जज़्म है, ताक पर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर और फ़ा के नीचे फ़ा पर जज़्म। पहला मज़मूम, दूसरा साकिन, तीसरा मफ्तू, चौथा मकसूर, पाँचवा साकिन। मोतरिज़, मुश्तइल, मुंतज़िर, मुल्तमिस, मोतक़िद और मुंतशिर। उसके बाद मुअत्तर, मुअत्तर के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला हर्फ मज़मूम, दूसरा मफ्तू, तीसरा मुशद्दद मफ्तू, जैसे मोहम्मद, मुकर्रम, मुफस्सल, मुक़द्दर, मुसल्लस, मुहज़्ज़ब, मुरव्वज, मुक़द्दस, मुसद्दस, मुदल्लल और मुख़फ़फ़। ये तो थे हमारे एराब। अब हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। आज हमारा मज़मून है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। पहले कुछ मैंने इसके मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ज़रा इनको देखें। मुद्दत मुदीद की बात है कि कश्मीर में हिंदू के जुल्म सितम ने मुसलमानों को निहायत तंग कर रखा था। अल्लामा इकबाल की पैदाइश है 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट। मैट्रिक तक तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट, FA मरे कॉलेज सियालकोट, MA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, PhD जर्मनी और बारटला लंदन से। इसी तरह वफ़ात है 21 अप्रैल 1938 लाहौर में। ग्रामर बुक का पेज नंबर 85, मज़मून अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मुद्दत मुदीद की बात है कि कश्मीर में हिंदुओं के जुल्म सितम ने मुसलमानों को निहायत तंग कर रखा था। कुछ मुसलमानों ने वादी कश्मीर की बहारों को छोड़ा और पंजाब की गर्म हवाओं में आन बसे। इन मुहाजिर मुसलमानों में से एक ख़ानदान सियालकोट में मुकीम हुआ और यहीं का हो रहा। इस ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग का नाम सूफ़ी नूर मोहम्मद था, जो सियालकोट में टोपियों की दुकान करते थे। वो नेक तनीयत और खुदा परस्त थे। 9 नवंबर 1877 को उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने खुशी मनाई और बच्चे का नाम मोहम्मद इकबाल रखा।
وقت گزرتا گیا، بچہ بڑھتا گیا، جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں سے اٹھایا تو مشن سکول میں بٹھایا۔ بچہ تھا بڑا ذہین، اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا، پھر مڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا جس نے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ پھر 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بارٹ لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی۔ آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوان کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موزوں مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، انگریز کی ساحری کو محصور کر دیا اور وہ اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئی۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اردو میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی، اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو راہ رو عالم بقا ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے بہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عام و خواص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کہہ گئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا مضمون جو میں نے گرامر بک سے آپ کو پڑھایا۔ اب آپ نے اپنے نوٹس اور گرامر بک کی مدد سے ایک بہترین مضمون تیار کرنا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ کچھ مین پوائنٹس لکھے ہیں، اس کی ابتدائی تعلیم ہے، پھر اس کی یہاں ایم اے کے بعد انہوں نے جو پروفیسری کی گورنمنٹ کالج میں اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن جاتے ہیں 1905 میں، پھر 1908 میں واپس آ کر علامہ اقبال نے وکالت شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کو بچپن سے شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں اقبال کے نام سے بڑی رونق آ جاتی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو بیدار کیا اور مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلا کے انہیں بتایا کہ وہ کس قوم کے نوجوان ہیں۔ پھر علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو 1930 میں ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا تخیل پیش کرتا ہے کہ ان کی منزل کا تعین ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی خدمات سیاسی بھی ہیں اور معاشرے میں ایک بطور شاعر اور بطور فلسفی کی حیثیت سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بھی سیر حاصل تذکرہ کیا جائے گا تاکہ علامہ اقبال کا مضمون بہترین سے بہترین ہو۔ علامہ اقبال کے جو شعری مجموعے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جیسے اردو شعری مجموعے الگ ہوں گے، فارسی شعری مجموعے الگ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی کچھ تصانیف ہیں جو نثری تصانیف ہیں، جیسے خطوط ہیں ان کے، اس طرح کی اور ان کی تصانیف ہیں۔ تو علامہ اقبال کی جو علم الاقتصاد جیسی کتابیں ہیں ان کو ہم ان کے
حصہ نثر میں الگ سے لکھیں گے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال کی وفات ہے، بادشاہی مسجد کے قریب لاہور میں وہ دفن ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی جو سیاسی خدمات ہیں ان کا ذکر۔ اسی طرح پھر علامہ اقبال کو جو خراج تحسین پیش کیا، یعنی ایران جیسے ملک میں بھی آج کل اقبال ڈے منایا جاتا ہے، ایران کے شاعروں اور فلسفیوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ علامہ اقبال کی کتب کی کئی زبانوں میں، دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، یعنی ان کا جو پیغام ہے وہ ایسا پیغام ہے جو ہمہ گیر ہے، لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، پسند کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر اس مضمون کے اندر آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر یا واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی بر وقت کی جا سکے۔ 10th SD 1 دسمبر بروز منگل کا لیکچر اعراب اور مضمون علامہ اقبال۔